بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جس کے قبضے میں آپ کی اور میری جان ہے۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو بڑی عجیب عجیب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک ٹکڑا میرے اوپر آ جاتا اور مجھ پر سایہ کرتا۔ اگر میں پانی بھرنے کنویں پر جاتی تو پانی اپنے آپ ہی اوپر منڈیر تک آ جاتا، اور جب پانی بھرنے جاتی تو راستے میں درختوں کی شاخیں میرے آگے جھک جاتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہوں۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ جب میں پانی بھرنے جاتی تھی تو مکہ کی عورتیں مجھے کنویں کے پاس ہی کھڑا رکھتی تھیں، مجھے جانے نہیں دیتی تھیں، بولتی تھی اے آمنہ تم تھوڑی دیر کھڑی رہو، تمہارے جانے سے پانی نیچے چلا جاتا ہے اور پھر ہمیں پانی بھرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی فرماتی ہیں کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اسے بہت سی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کبھی الٹی ہوتی ہے، کبھی سر میں درد، جسم میں درد ہوتا ہے، کبھی کاہلی محسوس ہوتی ہے اور چڑچڑا پن ہوتا ہے۔ یہ سب سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ مجھے اس حالت میں کبھی کوئی ایسی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ مجھے تو عجیب خواب نظر آتے تھے۔ یہاں تک کہ جب میں رات میں سو جاتی تو مجھے خواب نظر آتا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلا اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ میں کسی عام بچے کی ماں نہیں بن رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب دن رات کعبہ کے پاس جا کر کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا اللہ مجھے ایک پوتا عطا فرما کہ میرے عبداللہ کی نسل باقی رہے اور اس بچے کی حفاظت فرما۔ یہودیوں کی کتاب توریت میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے ایک لال رنگ کا تارا نکل آئے گا۔ تو جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش میں 10 دن باقی تھے تو اس سے قبل وہ لال ستارہ چمکنے لگا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کے یہودیوں نے عالموں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو آسمان پر لال ستارہ چمکنے لگا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جا کے معلوم کرو کہ مدینہ میں کس کی پیدائش میں 10 دن باقی بچے ہیں۔ یہودیوں نے جا کے مدینے میں معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حمل سے تھیں، لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا۔ کسی کے 2 ماہ باقی تھے، کسی کے 3 ماہ اور کسی کے 4 ماہ باقی تھے۔ ان یہودیوں نے آ کر اپنے عالموں کو بتایا کہ مدینہ میں ایسا کوئی بچہ نہیں ہے جس کی پیدائش میں 10 دن باقی ہوں۔ تو ان کے عالموں نے کہا کہ اب مکہ میں جا کے دیکھو۔ تو سارے یہودی مکہ پہنچے اور پوچھا کہ یہاں کسی بچے کی پیدائش ہونے والی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں یہاں ایسی 5 عورتیں ہیں جن کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو یہودیوں نے کہا نہیں، ایسے بچے کی پیدائش جس کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے مر چکا ہو۔ لوگوں نے بتایا عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے، اس کے باپ عبداللہ کی ابھی کچھ مہینے پہلے وفات ہوئی تھی۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی اور وہ روتے چلاتے اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہا ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں کے پاس پہنچ گئی۔ وقت یوں ہی گزرتا، آخر وہ وقت آیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، جس کا انتظار آسمانوں کو، زمین کو، چرند کو، پرند کو اور ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہونے والی تھی جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو انہوں نے اب حضرت عبد المطلب کو اس بات کی اطلاع دی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج رات تم آمنہ کے پاس ہی رہو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جس رات میرے بچے کی پیدائش ہوئی اس دن ہمارے گھر غریبی کا یہ عالم تھا کہ چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ اسی طرح صبح سحری کا وقت ہو چکا تھا کہ صبح آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور وہ سمجھ گئی
اور दाई शिफा को आवाज देकर कहा मुझे दर्द हो रहा है। और 1 घंटे बाद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पे 3 बातें बड़ी अजीब हुई, जिसे देखकर दाई शिफा भी हैरान रह गई। पहली बात कि जब बच्चा पैदा होता है तो इसकी नाफ माँ की आंत से जुड़ी होती है, लेकिन हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ माँ की आंत से अलग थी। दूसरी बात, जब बच्चा पैदा होता है तो इसके साथ माँ के पेट से बहुत सारी गंदगी निकलती है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अंदर से गलाजत का एक कतरा तक नहीं निकला। तीसरी चीज, जब लड़का पैदा होता है तो इसका खतना नहीं हुआ होता, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो इनका खतना हुआ था। ये 3 चीजें देखकर दाई शिफा घबरा गई और आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा से कहने लगी, ए आमना, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। दाई शिफा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर जमीन पर लिटाया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक झटके से करवट बदली और घुटने टेक कर सजदे में चले गए। ये देखकर हजरत आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा की हैरानी की इंतहा न रही। पूरे 15 मिनट हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रहे और फिर सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली उठाकर इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया कि पैदा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया, क्या देखती हूँ कि आसमान के तारे जमीन के करीब होते चले जा रहे हैं और फिर अचानक एक बादल का साया कमरे के अंदर आया और फिर मेरा बच्चा इस बादल के साये में गायब हो गया। इस बादल के अंदर से आवाज आने लगी, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इस बच्चे को सारी दुनिया का चक्कर लगवाओ, इस बच्चे को सारे नबियों की खूबियां दो, यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती दो, इसे अयूब का सबर दो, इसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दोस्ती दो, इसे दाऊद की मीठी जबान दो। और फिर हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि थोड़ी देर बाद वो बादल का साया खत्म हो गया और मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा मेरी गोद में था। सुबह होने को थी। दाई शिफा ने बाहर निकलकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी सुनाई और कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, आपको पोता मुबारक हो। ये सुन हजरत अब्दुल मुत्तलिब इंतहा खुश हुए कि इनकी आंखों से आंसू आ गए और दाई शिफा से अपना पोता लाने को कहा। दाई शिफा ने जैसे ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाकर इनकी गोद में दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी मारे खुशी के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिए काबा की तरफ दौड़े चले जा रहे थे। काबा के पास पहुंचकर अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और दुआ मांगी, ए अल्लाह, मेरे पोते को सलामत रखना और इसे जिंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनाना। इनको पता ही नहीं था कि इनका पोता तो इतना बड़ा इंसान है जिनके लिए दुनिया को बनाया गया है, जो 2 जहानों का सरदार है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पौधे का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद का मतलब होता है जिस इंसान की बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। यह नाम सुनकर मक्का वाले कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये कैसा अजीब नाम है, हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि ए मक्का वालों, इस बच्चे की एक दिन ऐसी शान होगी, लोग इसके पीछे चलेंगे और जिसका नाम हर जबान पर होगा। सुभान अल्लाह।